کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے، وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں، تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں، ہم تو چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخرت دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا، تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔